خلیفہ بغداد ہارون رشید کے درباری حکیموں میں ایک نصرانی طبیب بھی تھا جو بادشاہ کا بہت ہی معتمد اور منہ چڑھا تھا۔ ایک دن اس نے برسر دربار ایک جید عالم علی بن حسین بن واقد سے کہا کہ تمہاری کتاب قرآن شریف میں علم طب کا کہیں کوئی ذکر نہیں، حالانکہ تمام علوم میں سب سے زیادہ ممتاز اور بلند مرتبہ دو ہی علم ہیں، ایک ہے علم الادیان، دوسرا ہے علم الابدان۔ علی بن حسین نے کہا۔ اس کے جواب میں برجستہ فرمایا کہ تمہیں کیا خبر کہ پورا علم طب خداوند قدوس نے قرآن مجید کی صرف آدھی آیت میں جمع فرما دیا ہے۔ نصرانی طبیب نے حیران ہو کر پوچھا کہ بتائیے وہ کون سی آیت ہے؟ علی بن حسین نے فرمایا کہ کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا، یعنی کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ یہ سن کر نصرانی طبیب ہکا بکا ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام نے بھی اصول طب کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ علی بن حسین نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر اسلام نے تو بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، مگر تم اس وقت صرف ایک حدیث سن لو۔ ترجمہ: معدہ تمام امراض کی کوٹھڑی ہے اور پرہیز تمام دواؤں کا سردار ہے، اور ہر جسم سے وہی کام لو جس کا وہ عادی ہے۔ یہ سن کر نصرانی طبیب فرط حیرت سے علی بن حسین کا منہ تکنے لگا اور یہ کہا کہ ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس تبا، یعنی تمہاری کتاب اور تمہارے نبی علیہ السلام نے تو جالینوس کے لیے کوئی طب چھوڑی ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید تمام علوم کا جامع ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے سمجھنے سے لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ جب بھی کفار نے اس قسم کے سوالات کیے تو اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو قرآن مجید سے ایسے جوابات کا الہام فرماتا ہے، قرآن مجید کا بول بالا اور کفار کا مقابلہ ہو جاتا ہے۔ قاضی عبدالوہاب بغدادی بہت ذہین اور حاضر جواب علماء کبار میں سے تھے۔ ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کے سامنے دین اسلام کے قانون پر اعتراض کرتے ہوئے نہایت طنز کے ساتھ یہ شعر پڑھا، یعنی اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ لے تو اس کی دیت عضو کا بدلہ 500 اشریاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اگر یہی شخص چوری کر لے تو صرف 1/4 دینار کی چوری پر اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے۔ تو کیا معاملہ ہے کہ قانون اسلام میں یہی ہاتھ کبھی اتنا مہنگا سمجھا گیا کہ 500 اشرفی اس کی قیمت ٹھہری، اور کبھی اتنا سستا ہو گیا کہ صرف 1/4 دینار اس کی قیمت رہ گئی۔ یہودی کا یہ طنز آمیز شعر سنتے ہی قاضی عبدالوہاب نے جواباً فی البدیہہ یہ شعر پڑھا، یعنی ہاتھ جب تک امانت دار تھا تو عزت امانت نے اس کی بیش قیمت بنا رکھا، لیکن جب چوری کر کے یہ ہاتھ خائن بن گیا تو خیانت کی ذلت نے اس کی اس قدر قیمت گھٹا دی کہ صرف 1/4 دینار اس کی قیمت رہ گئی۔ یہ ہاتھ کبھی اتنا گراں اور کبھی اتنا ارزاں کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں باری تعالیٰ کی یہی حکمت ہے، اس کو خوب ذہن نشین کر لیں۔